السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے پرنسپل آف اجتہاد، یعنی اجتہاد کی اہمیت و ضرورت اور اس کے حوالے سے شریعت میں کیا گنجائش ہے، اس کی کیا تعریف ہے، کیا اصطلاح ہے، اسلام میں اجتہاد کی کس حد تک گنجائش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اجتہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں اجتہاد نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اجتہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کا معنی انتہائی کوشش، مشقت اور تکلیف کے ہیں، یعنی کسی معاملے میں پوری بلکہ انتہائی کوشش کی جائے اور یہ کوشش مشقت کے ساتھ کی جائے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اجتہاد کے معنی ہیں کسی ایسے کام کی تحقیق اور جستجو جو مشقت اور کلفت کے ساتھ ہو۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اسلامی فکر کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کسی نئی صورتحال میں اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا یا قانون وضع کرنا۔ اجتہاد در حقیقت قانون سازی کا عمل ہے جو اسلام کے سارے قانون کو متحرک بناتا ہے اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ اس کو نشو و نما دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ خاص علمی تحقیق اور عقلی کاوش ہی کے ذریعے سے انجام پا سکتا ہے۔ اجتہاد آزادانہ رائے کے معنوں میں درست نہیں، بلکہ انسان جو قانون سازی کرتا ہے وہ لازماً یا تو اس اصل قانون یعنی قرآن و سنت سے ماخوذ ہونا چاہیے یا پھر ان حدود کے اندر ہونا چاہیے جن کو وہ استعمال رائے کی آزادی دیتا ہے، کہ اس سے بے نیاز ہو کر جو اجتہاد کیا جائے وہ نہ اسلامی اجتہاد ہے اور نہ اسلام کے قانونی نظام کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ ہے۔ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اسلام میں اجتہاد کی گنجائش ہے؟ تو یہاں اس بات کا اظہار ہے کہ اسلام نے احکام و مسائل میں بے حد وسعت رکھی ہے۔ جو معاملات قرآن و سنت میں کسی بھی طرح سے ثابت ہیں وہ تو قابل اتباع و عمل ہیں، لیکن جن معاملات کے بارے میں شریعت خاموش ہے، جبکہ وہ معاملات حل طلب ہیں، غور طلب ہیں، تو ان کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ اسلام کی وسیع النظری ہے، دور اندیشی بھی اور حکمت دین کا تقاضا بھی وہی ہے، اور اسلامی زندگی کا نظام جو برس ہا برس کے لیے قابل عمل ہے وہ اس گنجائش کا طلبگار رہتا ہے۔ اجتہاد کے ضروری اوصاف۔ اجتہاد کا مقصد چونکہ خدائی قانون کو انسانی قانون سے بدلنا نہیں، بلکہ اس کو ٹھیک سمجھنا اور اس کی رہنمائی میں اسلام کے قانونی نظام کو زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ متحرک کرنا ہے۔ اس لیے کوئی صحت مندانہ اجتہاد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے قانون سازوں میں حسب ذیل اوصاف موجود نہ ہوں۔ نمبر 1، شریعت الہیہ پر ایمان، اس کے برحق ہونے کا یقین، اس کے اتباع کا مخلصانہ ارادہ، اس سے آزاد ہونے کی خواہش کا معدوم ہونا، اور مقاصد اسلوب اور اقدار یعنی ویلیوز کسی دوسرے ماخذ سے لینے کی بجائے صرف خدا کی شریعت سے لینا۔ نمبر 2، عربی زبان اور اس کے قواعد سے واقفیت، کیونکہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے اور سنت کو معلوم کرنے کے ذرائع بھی اسی زبان میں ہیں۔ نمبر 3، قرآن اور سنت کا علم، جس سے آدمی نہ صرف جزوی احکام اور ان کے مواقع سے واقف بلکہ شریعت کے کلیات اور ان کے مقاصد کو بھی اچھی طرح سمجھ لے۔ اس کو ایک طرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے شریعت کی مجموعی اسکیم کیا ہے، اور دوسری طرف یہ جاننا چاہیے کہ اس مجموعی اسکیم میں زندگی کے ہر شعبے کا کیا مقام ہے، شریعت اس کی تشکیل کن خطوط پر کرنا چاہتی ہے اور اس تشکیل میں اس کے پیش نظر کیا مصالح ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اجتہاد کے لیے قرآن و سنت کا وہ علم درکار ہے جو مغز شریعت تک پہنچتا ہو۔ نمبر 4، پچھلے مجتہدین امت کے کام سے واقفیت، جس کی ضرورت صرف اجتہاد کی تربیت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ قانونی ارتقاء کے تسلسل یعنی کنٹینیوٹی کے لیے بھی ہے۔ اجتہاد کا مقصد بہرحال یہ نہیں اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ ہر نسل پچھلی نسلوں کی چھوڑی ہوئی تعمیر کو ڈھا کر یا متروک قرار دے کر نئے سرے سے تعمیر شروع کر دے۔ نمبر 5، عملی زندگی کے حالات و مسائل سے واقفیت، کیونکہ انہی پر شریعت کے احکام اور اصول و قواعد کو منطبق کرنا مطلوب ہے۔ نمبر 6، اسلامی معیار اخلاق کے لحاظ سے عمدہ سیرت و کردار، کیونکہ اس کے بغیر کسی کے اجتہاد پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہو سکتا اور نہ اس قانون کے لیے عوام میں کوئی جذبہ احترام پیدا ہو سکتا ہے جو غیر صالح لوگوں کے اجتہاد سے بنا ہو۔ ان اوصاف سے مقصود یہ نہیں کہ ہر اجتہاد کرنے والے کو پہلے یہ ثبوت پیش کرنے چاہیے کہ اس میں یہ اوصاف موجود ہیں،
بلکہ اس سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ اجتہاد کے ذریعے سے اسے اسلامی قانون کا نشو و نما اگر صحیح خطوط پر ہو سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں، جبکہ قانونی تعلیم و تربیت کا نظام ایسے اوصاف کے اہل علم تیار کرے۔ اس کے بغیر جو قانون سازی کی جائے گی وہ نہ اسلامی قانون کے نظام میں جذب ہو سکے گی اور نہ مسلم سوسائٹی اس کو ایک خوشگوار غذا کی طرح ہضم کر سکے گی۔ اجتہاد کی عصر حاضر میں ضرورت۔ اسلام کی سیاسی ڈھانچے میں خلافت اور اجتہاد اور اجماع اور قانون ساز اسمبلی کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اجتہاد ہر شعبے کا اصول حرکت ہے، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے، اس کے ذریعے سے قانون بنایا جائے۔ اجتہاد کو انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی شکل دی جائے، اور یہ شکل اسے خلافت ہی کے ذریعے مل سکتی ہے، کیونکہ خلافت اور اجماع دونوں ہی سے امت کا تصور سامنے آتا ہے، لہذا اجتہاد کو لازمی طور پر اجتماعی کاوش ہونا چاہیے۔ اس اجتماعی کاوش کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ اس کے لیے مجالس قانون ساز بہتر ہیں، مگر اس کے لیے اس میں علماء بطور مؤثر جز شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون ساز اسمبلی کی بالادستی قائم رہے اور علماء اس میں صرف مددگار ہوں۔ اس طرح سے شریعت اسلامیہ غلط تعبیرات کا سدباب ہو سکتا ہے اور نئے موضوعات میں شریعت کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی نشاط ثانیہ آج بھی نامکمل اور ادھوری ہے۔ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت ہے وہ ابھی کرنا باقی ہے، کیونکہ اجتہاد تقلید کی روش سے پاک ہے، اور اجتہاد کو تقلید و مذہب کے حوالے سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کے حوالے سے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حرمت و حکمت۔ پاکستان میں بھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں، جیسے موسیقی کی حرمت و حلت کا مسئلہ، عورت کی ملازمت، فیملی پلاننگ، کمپیوٹر پر چیٹنگ کا مسئلہ، تصویر کا مسئلہ وغیرہ۔ اس طرح سے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بے شمار جدتیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو اختیار کرنا نہ کرنا ہمارے لیے قابل فکر ہے، جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، کلوننگ وغیرہ جیسے اختراعات اسلام کی نظر میں حلال ہیں یا حرام۔ ان امور کے بارے میں رہنمائی کا کوئی بھی نمایاں اور واضح ماخذ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہی حال دیگر مسائل کا بھی ہے۔ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو بہرحال یہ اس کا انفرادی کام نہیں، نہ ہی اجتہاد کی یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ترقی کی ان نئی راہوں کو اختیار نہ کرے تو سارا الزام اسلام پر آتا ہے کہ اسلام کے پیروکار تنگ نظری اور جمہود کا شکار ہیں اور ترقی نہیں کرنا چاہتے۔ یوں ایک طرح سے ہم اپنے قول و فعل سے اسلام کی حقانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ اسلام ہی وسیع النظر مذہب ہے اور صرف اس میں گنجائش اور لچک کے بھی بے شمار پہلو ہیں۔ الغرض ان پہلوؤں سے دیکھا جائے تو یہ بات بلا خوف کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں اجتہاد کی شدید اور فوری ضرورت ہے، کیونکہ اجتہاد وہ عمل ہے جو ماضی سے ہمارا رشتہ قائم رکھتا ہے اور حال میں رہنمائی کرتا ہے اور مستقبل کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ قرآنی استعارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اجتہاد اللہ کے نظام کی تحقیق جستجو کی وہ کوشش ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی راہوں کا شعور و ہدایت عطا کرتا ہے۔